عمر حیات خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلام آباد سے۔ عمر، کیا اپڈیٹ ہیں؟ آج 5 شوز ہو گئے ہیں، کیا میٹنگز چل رہی ہیں اور کیا کیا اب تک کا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی بالکل مدثر، آئی ایم ایف کی جو میٹنگز ہیں وہ وزارت خزانہ، ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک سمیت وزارت توانائی سے ہو رہی ہیں، اور اس میں جو خاص طور پر ریگولیٹرز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے، جو نیپرا ہے یا اوگرا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو آج جو خبر سامنے آئی ہے، بڑی اہم خبر ہے کہ حکومتی گارنٹیوں کا جو بوجھ ہے وہ 4048 ارب روپے سے کم ہو کر 3852 ارب روپے تک محدود ہو گیا ہے، اور حکومتی گارنٹیوں میں 232 ارب روپے کمی کی رپورٹ پر آئی ایم ایف مشن کو بریفنگ دی گئی ہے، اور ستمبر 2023 تک حکومتی گارنٹیوں کا جو بوجھ ہے وہ 4000 ارب روپے تک محدود کرنے کا ہدف تھا، اور آئی ایم ایف شرائط کے مطابق ستمبر تک حکومت کی جانب سے نئی گارنٹی جو ہے وہ ایشو نہیں کی گئی۔ آئی ایم ایف شرائط کے مطابق مرکزی بینک سے ادھار قرض نہیں لیا گیا، اور آئی ایم ایف کی جانب سے مرکزی بینک سے ادھار قرض نہ لینے کی شرط عائد کی گئی تھی۔ بیرونی قرض کی ادائیگیاں بھی پر وقت کی جا رہی ہیں تاکہ ادائیگیوں میں جو تاخیر ہے وہ نہ ہو، اور اکتوبر کے اختتام تک سنگل ٹریجری اکاؤنٹ کی شرائط پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ باقاعدہ طور پر شرط تھی، اور اس شرط پر بھی عمل درآمد کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے وہ آئی ایم ایف مشن کے ساتھ ٹیکس پالیسی، ادارہ جاتی اصلاحات اور ٹیکس ایڈمنسٹریشن پر مذاکرات جو ہیں وہ ہوں گے۔ 3 میٹنگز آج ہوں گی۔ ایف بی آر بینکوں نادرہ کے درمیان جو صارفین کا ڈیٹا شیئرنگ اور ریونیو اقدامات ہیں ان پر بریفنگ دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بینکوں سے موصول صارفین کی ڈیٹا شیئرنگ رپورٹ آئی ایم ایف کو جنوری میں بھیجی جائے گی، اور بینکوں سے صارفین کی معلومات کے مطابق ٹیکس پالیسی میں بھی ترامیم کی جائیں گی۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے بھی بینکوں سے صارفین کی معلومات کی رپورٹ فراہم کی جائے گی، اور عالمی بینک کے تعاون سے ایف بی آر میں جو اصلاحاتی پروگرام ہے اس پر آئی ایم ایف کو آگاہ کیا جائے گا، اور ایف بی آر آئی ایم ایف کو ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافے کی رپورٹ بھی فراہم کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر نے آئی ایم ایف کو جو ہے وہ اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو ہے اس حوالے سے بھی آگاہ کیا کہ اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو سے جو ہے وہ نیشنل ایکسچیکر کو کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی جانب سے اداروں کی نجکاری کے حوالے سے جو نقصان میں جانے والے ادارے ہیں ان پر بھی بات ہوئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو ادارے اس وقت نقصان میں ہیں ان کی فوری طور پر جو ہے وہ نجکاری کا عمل تیز کیا جائے، اور تاکہ جو نئی منتخب حکومت آئے تو وہ اس عمل کو آگے بڑھائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو آئی ایم ایف کی جانب سے اب تک جو پاکستان کی معاشی کارکردگی ہے اس پر اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ مطالبات سامنے آ رہے ہیں، اور ان مطالبات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ مطالبہ ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی اس کا عمل جو ہے وہ تیز کیا جائے، اور دوسری جانب جو حکومتی آمدن بڑھانے کے لیے مزید اقدامات جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پر کیے جائیں۔ یہ آئی ایم ایف کی جانب سے مطالبات سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب جو سرکولر ڈیٹ ہے گیس کے شعبے کا اس کو کم کرنے کے لیے بھی حکومت نے کی جانب سے جو اقدامات ہیں اس حوالے سے حکومت نے آگاہ کیا ہے۔ پھر توانائی کے شعبے کے گردشی قرضہ جو کہ بجلی کے شعبے کا ہے اس کو کم کرنے کے لیے بھی حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں ان سے آئی ایم ایف کو آگاہ کیا گیا ہے، اور یہ آئی ایم ایف جو وقت ہے وہ 15 نومبر تک پاکستان میں ہے، اور جو امید یہ کی جا رہی ہے اور جو وزارت خزانہ کے حکام ہیں ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ دسمبر میں آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ پاکستان کو 71 کروڑ ڈالر کی جو اگلی قسط ہے اس کی منظوری دے دے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو جائزہ مذاکرات ہیں دوسرے جائزہ مذاکرات وہ فروری میں شروع ہوں گے، اور 2 فروری کو آئی ایم ایف کا وقت جو ہے وہ پاکستان آئے گا۔ تو اس ضمن میں اگر دیکھا جائے تو آئی ایم ایف کا جو وقت ہے جو 2 فروری کو آنا ہے وہ شاید ڈیلے بھی ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے جو موجودہ جائزہ اس وقت چل رہا ہے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے تحت، اس کے تحت اگر دیکھا جائے تو پاکستانی جو حکام ہیں وزارت خزانہ ہیں یا دیگر جو حکام ہیں وہ اس حوالے سے ہمیں مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ جو ہے یہ منظوری دے دے گا۔ جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔